بیکورڈ قوم ہے. ہاں تمہارے متعلق رپورٹیں بنائی گئیں, سپریم کورٹ کے ججوں کی ٹیم بیٹھی, سچر کمیٹی, سری کرشنا رپورٹ, یہ سارے جو رپورٹ بنے ہیں نا, یہ کس لیے مسلمانوں کے حالات کا سروے کیا اور لا کر کے بتایا ان میں پڑھے لکھے بہت کم ہیں, ان ایجوکیٹڈ بہت زیادہ ہے, دلت سماج سے بھی نیچے آ گئے, ان کے ہاں سیاست میں بھی کوئی دمدار آدمی آگے نہیں, ان کے ہاں قیادت نہیں, ان کے ہاں ڈپارٹمنٹ میں کوئی نمائندگی نہیں. یہی ساری رپورٹیں لا کر اور ہمارے مقررین بھی بیان کر کے ان کو ٹھنڈا کر چکے. ہم تو بہت بیکورڈ ہیں, ہم تو بہت بیکورڈ ہیں. مگر میں کہتا ہوں یہ کہتے ہیں بیکورڈ ہیں, لیکن یہ میڈیا کے دجالوں کو دیکھو, 24 گھنٹے جو ہم پہ بار بار بھونکتے ہیں, کنٹینیو ہم پر ڈیبیٹ کرتے ہیں. میں سوچتا تھا اگر ہم اتنی بیکورڈ ہیں تو بار بار ہمارا چرچا کیوں ہے؟ کچھ بات تو ہے, کچھ بات تو ہے, ورنہ جس کا کچھ نہیں ہے اس کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ ارے میاں حالات تو یہ ہے کہ ان کی دکان چلتی نہیں جب تک ہمارا نام لیتے نہیں. اور ان کتوں کو دیکھو, اگر مشہور بھی ہونا ہے تو ہمارے نام سے ہی مشہور ہوتے ہیں. ہاں حضور پر, اسلام پر, قرآن پر کچھ بھی کرو تو ہیرو بننے کی کوشش. ہاں ہیرو بن جائے قوم کا, اسلام پر کچھ ٹپنی کیا تو ہیرو بن گیا. میں ان سے کہتا ہوں ظالم ذرا اپنے مقدسات کی بات کر کے ہیرو بن کے دکھا. تجھے بننا ہے تو میرے نبی کا نام لینا پڑ رہا ہے, غلط طریقے سے ہو. یہ حالات ہے آج, اور الحمدللہ ہم کسی پر اعتراض کر کے یا انگلی اٹھا کر کے نہیں, اپنے نبی کی عظمت بیان کر کے چرچے میں آتے ہیں. ہمارا حال تو یہی ہے, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کچھ بات تو ہے کہ مٹی نہیں ہستی ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا, یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے, باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا. آپ کو یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس اب بھی کوئی چیز ہے, اب بھی کوئی چیز ہے جو تمہیں نہ معلوم, لیکن دشمن تمہیں بار بار بتا رہا ہے کوئی چیز ہے, کوئی چیز ہے. وہ کیا چیز ہے جس کے لیے دنیا پریشان ہے؟ ارے حالات تو ایسے آ گئے, ہم تو سب جگہ چھوڑ کر کے نکل رہے ہیں. ہاں بھائی تمہیں جو کرنا ہے کرے جاؤ. کہاں ہے ہماری آواز, کہاں ہے؟ پارلیمنٹ میں کبھی آواز گونج رہی؟ کچھ نہیں. جیسا چاہا اسلام کے قوانین کے ساتھ بھی کھلواڑ کر لیا, کوئی اٹھا نہیں. پھر میں پوچھتا ہوں صاحب دبا چکے ہو, پھر تکلیف کس بات کی؟ ابھی تکلیف کس بات کی؟ پھر بھی تکلیف اس بات کی ہے کہ کوئی بھی گوفے میں بیٹھا پاکھنڈی کہتا ہے 2029 میں ان کا کہیں پردھان منتری نہ بن جائے. یہ تمہارا ڈر ہے, ٹوٹی بکھری ہوئی قوم کو, بیکورڈ قوم کو پھر یہ کہتے ہو. میرے عزیزوں کچھ بات ہے, وہی میں تمہیں احساس دلانا چاہتا ہوں. جب تک تمہارے سینوں میں وہ دبی ہوئی چنگاری ہے مصطفیٰ کریم سے محبت کی, دنیا کو یقین ہے کبھی یہ شعلہ بنے گی تو بڑے سے بڑے محلوں کو خاکستر کر رکھ سکتی ہے, بڑی بڑی زمینوں میں زلزلہ لا سکتی ہے. وہ دولت تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی ہے, اور دنیا یہ چاہتی ہے اسے نشہ دو, اسے نشہ دو, اسے نشہ دو, اتنا سلاؤ کہ کبھی یہ اٹھ نہ پائے. کیونکہ یہ جس دن اٹھے گا ان کے مجمع سے کوئی خالد بن ولید تیار ہو سکتا ہے, ان کی جماعت سے کوئی صلاح الدین آ سکتا ہے, انہی کی جماعت سے کوئی شہاب الدین آ سکتا ہے. اور جس کا درد آج تک ہے کہیں دوبارہ کوئی اورنگزیب نہ آ جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ. ہاں انہیں پتا ہے, تاریخ 1400 سال سے دیکھ رہے ہیں, توڑ مروڑ کر کے دیکھا, کچل کر کے مسل کر کے دیکھا, لیکن اس کی خوشبوئیں نہ کم ہوئی تھی نہ کم ہوتی. اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک, تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا. 4 دن کے ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے تو جاتے ہیں, لیکن یہ ایسا پودا ہے کہ پھر ہزاروں پتے جنم لیتے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ انہیں پتا ہے ان حالات کے بعد پھر سے یہ زندہ ہوتے ہیں. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں میرے عزیزوں, تم نہ گھبراؤ, تم نہ گھبراؤ. ان حالات کو دیکھ کر کے
ایک جملہ میں نے بارہا کہا ہے، بعض لوگ ہم سے کہہ رہے تھے اب تو حالات اتنے ہو گئے، سب کچھ اپنا دیا گیا ہے، فیلڈ تیار ہو گئی ہے۔ میں کہتا ہوں ظالموں یاد رکھو، کسی مسجد میں ایک بت رکھ دینے سے مسجد بت کدا نہیں بنتی، اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے ایک رکھا تم نے، کعبے میں تو مشرکوں نے 360 رکھے تھے، تب بھی کعبہ ہی تھا۔ کعبے کا کبھی طواف بند ہوا؟ کعبے کا کبھی حج بند ہوا؟ نہیں، 360 بھی رکھے تھے، کعبہ ہی تھا۔ ہاں کعبے کو انتظار تھا، آئیں گے آمینہ کے لال، اپنے ہاتھوں سے پاک کریں گے، میرے آقا تشریف لائے۔ اور آپ کو واقعہ بھی بتا دوں، ہاں حضور جب مکہ میں تھے، ابھی ہجرت نہیں کیے تھے، کعبے کی چابی عثمان بن شیبہ کے پاس تھی، عثمان غنی نہیں، عثمان بن شیبہ، جن کے پاس خاندانی طور پر چابی رہتی تھی۔ وہ آئے، کہا کہ عثمان بن شیبہ، حضور نے فرمایا چابی دے دو، مجھے اندر جانا ہے۔ عثمان بن شیبہ نے کیا کہا، تم کو چابی دوں؟ تم تو ہمارا دین چھوڑے ہوئے ہو، تم ہمارے خداؤں کی اور سب کی نکارتے ہو، ان کو انکارتے ہو، تم کو کیا چابی دوں؟ نہیں دوں گا۔ جانتے ہو حضور نے ایک جملہ کہا تھا، کہا رکھ لے عثمان، ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے چابی دوں گا۔ حضور نے جب فرمایا تو عثمان بن شیبہ کہتے حالات تو ایسے تھے ان کے کہ جگہ جگہ 40 مسلمان سے پکڑ کر کے ان کو مارا جا رہا تھا اور ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، سولی پر چڑھایا جا رہا تھا۔ اس وقت محمد الرسول اللہ کہتے ہیں کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں آ جائے گی، وہ کہتے ہیں مجھے ہنسی آ گئی۔ ان حالات میں اگر اتنی بڑی بات کوئی کہہ رہا ہے تو ہنسی آ گئی۔ آج کے دور میں بھی کچھ لوگوں کو ہماری بات پر ہنسی آتی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات پر عثمان بن شیبہ کہتے میں تو ہنس پڑا، اور اس کے بعد جب وہ گئے تو پھر دل میں ہونے بھی لگا کہیں حقیقت تو نہیں کہا گیا، کہیں حقیقت میں ہو تو نہیں جائے گا ایسے، کیونکہ برس سے صدیوں سے چابی ان کے خاندان میں ہے۔ پھر حالات ایسے آئے کہ حضور پاک ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ عثمان بن شیبہ کہتے ہیں اب تو میرے دل میں اور چوڑا پن آ گیا، یہ تو کعبے کی چابی لینے کی بات کر رہے تھے، یہ تو گھر بھی چھوڑ گیا ان کا، یہ تو وطن بھی چھوڑ گیا ان کا، چلے گئے مکہ میں ہی نہیں رہ سکے، کعبے کی چابی کیا لے پائیں گے۔ عثمان بن شیبہ کہتے ہیں چوڑا ہو گیا تھا سینہ، لیکن اس کے بعد بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، جنگیں ہوئی۔ 6 سال کے بعد محمد الرسول اللہ 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں آ رہے تھے۔ 20 رمضان کی تاریخ ہے، میرے آقا کا پرچم بلند تھا اور مکہ میں ایسی ہیبت تاری تھی کہ حضور کے مقابل میں کھڑے ہونے کی کسی کی ہمت نہیں تھی، سب بھاگے بھاگے پھر رہے تھے۔ میرے آقا نے سب کو امان دیا اور مکہ میں کوئی جنگ و قتل و قتال نہیں، لڑائی نہیں ہوئی۔ حضور تشریف لائے، مکہ فتح ہو چکا تھا، پہلی اذان دی جا رہی تھی، نماز پڑھی جا رہی تھی۔ اس وقت میرے آقا نے بلایا عثمان بن شیبہ کہاں ہے، چابی والا کہاں ہے؟ چابی لے کر کے آئے، ایمان لائے ہوئے نہیں ہے، وہ کافروں میں سے ہے، چابی لے کر کے آئے، کہا لو دینا ہی تو پڑے گا اور کیا کرو گے۔ اسی لیے کہتے ہیں پہلے ہی ہوتا تو آج لے ان کی پناہ، بعد میں تو ماننا پڑ ہی جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چابی لا کر دے دیا اور حضور پاک نے لیا چابی، اپنے ہاتھوں سے کھولا اور ساری آلائش کو پاک کیا، سب نکال پھینکا۔ کعبے کو کعبہ بنایا کس نے؟ میرے مصطفیٰ نے۔ ہاں، اس کو طہارت اور اس کو پاکیزگی عطا ہوئی، اور اس کے بعد حضور باہر تشریف لاتے، سنو چابی لٹکا کر کے فرماتے آج میں یہ چابی اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے پاس یہ چابی قیامت تک رہے گی، کوئی چھین نہیں پائے گا۔ کتنا بڑا دعویٰ ہے یہ، اسی کی نسل میں رہے گی، کوئی چھین نہیں سکے گا۔ حضور نے فرمایا، صحابہ کہتے ہر ایک کے دل میں خواہش آئی کہ کاش یہ چابی ہم کو مل جائے۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، اب حضرت عباس، سب کہتے ہیں اس وقت یہ خواہش آ رہی تھی کہ چابی ہمیں مل جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار اعلان کیا، اس کے بعد مجمع تھا 10,000 کا، سب کی گردنیں اٹھی ہوئی ہیں کہ چابی کس کو دی جائے گی۔ حضور پاک منبر پر کھڑے ہوئے اور پھر پکارا، عثمان بن شیبہ ادھر آؤ، جس کے پاس چابی پہلے سے تھی، اور آنے کے بعد کہا میرا رب فرماتا ہے جس کی امانت ہے اسی کو دے دیا جائے۔
حضور نے چابی دی. عثمان بن شیبہ کہتے ہیں میرے تو ہوش و حواس میں بھی نہیں, وہم و گمان میں بھی نہیں, حکومت ان کی, سارا قبضہ ان کا, اختیار ان کا, صحابہ سارے آئے, چابی مجھے دی جا رہی ہے. کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. اور وہی عثمان بن شیبہ چابی زندگی بھر سنبھالے رہے. قسم رب ذوالجلال کی 14 صدیاں گزر گئی, آج بھی جا کر دیکھو چابی شیبہ خاندان میں ہی موجود. آج بھی سعودی کے جتنے بادشاہ آئے جائیں, کوئی بھی آئے, چابی اس خاندان سے کبھی ہٹی نہیں. آج بھی کلید بردار کعبہ جو ہیں وہ حضرت عثمان بن شیبہ کے خاندان کے متولی, انہی کے پاس چابی ہوتی ہے. کعبے کو پاک کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمارا بھی یہ یقین ہے, تم نے اگر ناپاک کیا کسی مسجد کو تو محمد عربی کا کوئی غلام آئے گا, کوئی آئے گا, حضور پاک کا کوئی غلام آئے گا اور پاک کرے گا, اور پھر اذان کی آواز گونجے گی, کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے, کل ہمارا دور آئے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ترجمان مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. میرے عزیزو, دنیا کو یقین ہو گیا ہے ہندوستان کی یہ قوم جاگنے لگ گئی ہے, اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں جہاں سے میرا گزر ہوا 8 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کا بوڑھا بھی دیکھتا ہے تو بے اختیار پکارتا ہے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. اور یہ جس دن یقین کے ساتھ تم پکارو گے تو اس کا اثر بھی بڑا ہے, اثر بڑا ہے. کوئی پریشان آدمی سوشل میڈیا پہ بھوک رہا تھا, کہہ رہا تھا یہ کہاں کا نعرہ ہے, یہ پاکستان کا نعرہ ہے, ادھر کا نعرہ ہے, ادھر کا نعرہ ہے, تجھے پتہ نہیں اس کا ترجمہ کیا ہے تو کیوں بھوک رہا ہے, کیوں بھوک رہا ہے؟ یہ جو غلام ہے یہ تیرے باپ کو نہیں پکار رہے, اپنے آقا کو پکار رہے. لبیک یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں, اور یہی ہمارا ایمان ہے, یہی ہمارا ایمان ہے, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. میرے عزیزو, مرنے سے ڈر لگتا ہے؟ موت اس کے لیے حادثہ ہے جس کو بعد میں جلنا ہے, جلنا ہے, جلنا ہے. مومن کے لیے موت حادثہ نہیں, تحفہ ہے. ادھر آنکھیں بند ہوں گی, ادھر مصطفیٰ کی زیارت ہے. یہ تحفہ ہے کہ نہیں ہے؟ بچپن میں ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ شادی میں تیار ہو کر دولہے جاتے ہیں, یہ تو سمجھ میں آتا ہے آج شادی ہے, لیکن جنازے کیوں تیار ہو کے جاتے ہیں, جنازے کیوں تیار ہو کے جاتے ہیں؟ وہ بھی سنیوں کے, ہاں دوسروں کے نہیں معلوم, بغیر پھول والے سنیوں کے بہت پھول پہن کے جاتے ہیں, ہاں عطر بھی لگا کے جاتے ہیں, کفن میں کیا کیا نہیں لگاتے, اور اتنا بڑا مجمع کے کندھوں پر اٹھائے, اسے نیچے رکھنا نہیں دیتا. بزرگ سے پوچھا مرے ہوئے آدمی کو اتنا کیوں تیار کیا جاتا ہے؟ بزرگ نے کہا بیٹا تجھے پتا ہے آج رات وہ اپنے آقا کو دیکھنے جا رہا ہے, شب گول بھی اسی گل سے ملاقات کی رات. اسی لیے سنی یہ کہے گا اپوزیشن کا حال بہت برا ہوگا, ہاں قبر میں بھی. یاد رکھو جو آج ان کی جے کرتے ہوئے گھوم رہے, کل منکر نکیر سے کیا کہیں گے؟ منکر نکیر جب پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے, آپ کیا کہیں گے؟ اور جب پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے, اسلام. تیسرا سوال بہت اہم ہے, وہیں اٹکتے ہیں بہت. اور منکر نکیر یہ نہیں پوچھیں گے حضور کو دکھا کر یہ کون ہے, یہ کون ہے, نہیں. عربی میں ہے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل, ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. یہ نہیں پوچھیں گے یہ کون ہے, وہاں تو ہر کوئی کہے گا آقا ہے, مولا ہے. حضور کو دیکھنے کے بعد کون نہیں کہے گا, سب کہیں گے. لیکن منکر نکیر یہ پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, ہاں کیا کہتا تھا, بول اب. تو کیا بولے گا وہ اپوزیشن والا؟ تو بولے گا یہی کہتا تھا ان کا علم اتنا ہے اتنا ہے, بھائی کی طرح تھے, بیٹے کی طرح تھے, فلاں تھے. نعوذ باللہ, جو تمہارے گرو گھنٹالوں نے تمہیں سکھایا تھا وہی بولو گے. لیکن سنی گدھا یہ کہے گا منکر نکیر سے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو, ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے.
मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। इनके बारे में पूछते हो क्या कहते था, दुनिया में क्या कहता था, हमको हमारे बुजुर्गों ने सिखाया। हम इनको क्या कहते थे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे। अरे तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तवज्जो मेरे अजीजों, जिस बात से आज डर लगता है इसी बात पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। मरना तो है, मौत तो आनी है, और दुनिया की सबसे बड़ी घटना मौत है, इसके बाद कुछ नहीं है। मौत के बाद भी कुछ है, सबसे बड़ी घटना मौत है, और मौत मोमिन के लिए तोहफा है। अल मौत जसरुन युसिलुल हबीब इलल हबीब। मौत एक ब्रिज का नाम है, एक हबीब को दूसरे हबीब से मिला देती है। मौत घटना है सबसे बड़ी दुनिया के एतबार से। अब सुनो जो बहुत बड़ा हार्ड क्वेश्चन है, बड़ा चुभता हुआ सवाल जो तुम्हें बार बार किया जाता है, जवाब भी उसी तरह का होना चाहिए नौजवान। कहते हैं तुम्हारा दीन सच्चा, तुम्हारा नबी सच्चा, तुम्हारा खुदा सच्चा, तुम्हारी किताब सच्ची, तो फिर ये दुनिया में सबसे ज्यादा तुम क्यों मारे जाते हो, सबसे ज्यादा तुम क्यों काटे जाते हो। जाओ देखो फिलिस्तीन गज़ा में कितनों को कत्ल कर दिया, सीरिया में तो कब्रिस्तान बना दिया, यमन में, इराक में, शाम में, अफगान में, बर्मा में, हर जगह तुम काटे जाते हो। ये सवाल आता है कि नहीं आता है। और उस वक्त आपको क्या लगता है, हाँ हम ही लोग मारे जा रहे हैं, ताकत तो कुव्वत उनके पास है। मेरे अजीजों ये नहीं है, नर्वस होने की बात नहीं। उस जालिम को कहो तुझे पता नहीं हमारी हकीकत क्या है, हम अपने आका और मौला को शमा समझते हैं और हम परवाने हैं, और परवाना दुनिया में आता ही है मरने के लिए। मुफ्ती आज़म हिंद ने क्या फरमाया, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माह नबूवत है, ऐ जलवे जाना जाना जा। मेरे अजीजों अगर हम मरते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है, हम परवाने हैं। हुजूर के परवाने हैं कि नहीं है, नबी पाक के परवाने हैं कि नहीं है। तो अगर मौत होती है तो ये हादसा नहीं है। बहरहाल अब आओ इन हालात में अपने ईमान की हिफाजत कैसे करें। नारे लगा करके नहीं, जोश में उछल कूद करके नहीं, सिर्फ एहतजाज और प्रोटेस्ट करके नहीं, अपने ईमान की हिफाजत और अपने दीन की हिफाजत अपने अखलाक से करनी होगी, अपने अमाल से करनी होगी। तुम कहीं बैठकर मैदान में नारा लगाओ, ये बड़ा आसान काम है। यहाँ पर खड़े होकर गुफ्तगू करो, ये बड़ा आसान काम है। लेकिन मैदान में जब उतरो, अमल करके दिखाओ कि दुनिया मुझे गाने बाजे की तरफ बुलाती है, मैं ठोकर मार कर कहूँगा नहीं, मैं मेरे नबी का गुलाम हूँ। दुनिया ताश के पत्तों पर बुलाती है और शराब के अड्डों पर बुलाती है, जुए के बाजारों में बुलाती है, तब तुम्हें होश आ जाना चाहिए, नहीं मेरी निस्बत मदीने के ताजदार से है, मुझे ये ज़ेब नहीं देता। हराम कारियों की तरफ जब दुनिया तुम्हें दावत दे, तुम ठोकर मार कर क्या और अपनी निस्बत का ख्याल करो कि नहीं मेरी निस्बत आमिना के लाल से है, ताजदार मदीना से है, मुझे ये ज़ेब नहीं देता। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं अपना एक अमामा किसी नौजवान को दे दूँ, ले बेटा इसको ले ले, जो मोहब्बत करता वो पहन करके जाएगा, फ़ख्र करेगा कि नहीं करेगा। उसको जिसको मोहब्बत है मुझसे, लेकिन वो अमामा पहनकर कभी ऐसा नहीं होगा कि शराब की दुकान पर खड़ा रहे, जा करके बाजार में, चौक पर, नुक्कड़ पर आवारा अपनी निगाहों को करके आने जाने वाली लड़कियों पर नजर डालता हो, ये पहन करके नहीं होगा। उसको इतना तो ख्याल है मेरे सर पर क्या रखा हुआ, दुनिया क्या कहेगी। मैं तो एक आम आदमी, मेरे अजीज हो, मेरा अमामा पहन करके तुम्हें इतना एहसास हो सकता है, तो हुजूर की गुलामी का पट्टा जब गले में है तो एहसास कितना होना चाहिए। गुलामी जब तुम्हारे पास है तो हर घड़ी एहसास होना चाहिए कि नहीं मेरा नाम हुजूर पाक के नाम से जुड़ा हुआ है। अगर मुझसे कोई खता होगी तो दुनिया हुजूर तक उंगली उठाएगी, अगर मेरे अमाल बुरे होंगे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक कोई उंगली ना उठाए। इसलिए मेरे अजीजों हर एक की जिम्मेदारी है अमानत के साथ, सिद्क़ व वफा के साथ, इखलास के साथ जीना, और अपनी ज़ुबानों की भी हिफाजत करो, अपनी ज़ुबानों की हिफाजत। जो तुम्हारी ज़ुबानें कहती हैं ये तर्जुमानी करती हैं अपने अखलाक की, और ग़ुलामी की भी, और अपने ख़ानदान की भी। ज़ुबान देख करके आदमी की समझ में आ जाता है इसकी तरबियत कैसी है, इसके अखलाक देख करके बाद में समझ में आता है। ज़ुबान देख करके पता चलता है कि क्या ख़ानदानी है या नहीं है।
اس کے ماں باپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، اور جس کی غلامی کی بات کرتا ہے اس کا کچھ تو اثر ہے یا نہیں اس کی زبان پر۔ زبان اچھی کر لو، اچھی کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق اچھے ہوں، لیکن میرے عزیزوں نرم گفتگو کرنا بہت بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ لیکن نرم گفتگو وہی ہم کرتے ہیں جب تک معاملات صحیح ہوتے ہیں، اور حضور پاک کے خلاف کبھی کوئی آئے تو ہماری زبان نرم نہیں ہوتی۔ یہ بھی اخلاق میں سے ہے، یہ بھی اخلاق میں سے ہے۔ حضرت عمر فاروق کا ایمان دیکھو، وہ اپنوں کے لیے بڑے نرم دل تھے اور حضور کے گستاخوں کے لیے بڑے شدید تھے، اور یہی چیز آج آپ کے درمیان ہو۔ صلح کلیت جو آئی ہے، تم تو غیروں کے لیے نرم ہوتے چلے گئے، اپنوں میں دراڑیں بنانے لگ گئے، دیواریں اپنوں میں ہیں، سلام مصافہ تک نہیں ہے، یہ اس پیر صاحب کا مرید ہے، یہ اس پیر صاحب کا مرید ہے سب سنی، ہے سب سنی، مصافہ کرنا بھی نہیں گوارا کرتے، سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، لیکن دوسروں کی دھوتیوں میں جا کر کے عیش کر رہے ہیں، ان کی جوتیاں اٹھا رہے ہیں۔ یہ کیسی یعنی گری ہوئی حالت آ گئی۔ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، ایمان یہ کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ نہیں ہے کہ تم سب کے ساتھ سانٹ گانٹ کر لو اور تم اپنا دین بھی بیچ ڈالو اور اپنوں کے لیے شدید ہو جاؤ، نہیں۔ آپ یہ بات یاد رکھو، جو نبی کا غلام ہے وہ چاہے کہیں پر بھی رہتا ہو میرا سگا بھائی ہے، جو حضور کی غلامی رکھتا ہے وہ میرا سگا بھائی ہے، اور حضور سے ادنا بھی نفرت رکھتا ہے، میری ماں کا بیٹا بھی ہو میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ یہ ایمان ہے، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس ایمان کے ساتھ آج جینا ہے۔ یہ صلح کلیت جو آ رہی ہے، اس سے اپنے دامن کو بچاؤ، اس سے اپنے دامن کو بچاؤ، اور صلح کلیت کے اس زہر کو ختم کرنے کے لیے سب سے بڑی دوا کا نام، سب سے بڑی دوا کا نام مسلک اعلیٰ حضرت۔ یہ وہ دوا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت، جہاں اعلیٰ حضرت کا مشن تو دیکھو آپ۔ ایک بار بیمار ہو گئے، بیمار کیسے؟ کولنج کا درد، پیٹ کا ایسا درد تھا، کہتے ہیں کہ شدت کی مروڑ ہوتی تھی، بہت درد۔ ظہر پڑھا پھر سویا، نماز کے ٹائم پہ کم ہو جاتا تھا درد، پھر عصر پڑھا پھر لیٹ گیا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ میں تڑپ رہا تھا درد سے، پیٹ کی مروڑ سے۔ دوسرا دن آ گیا، درد میں کوئی کمی نہیں۔ فرماتے ہیں میں چارپائی بچھی ہوئی تھی، پھاٹک کہتے اعلیٰ حضرت کا جو گھر تھا، بڑا دروازہ تھا، وہاں پر آپ آرام فرما رہے تھے۔ آپ کے شاگردوں میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے ایک حکیم صاحب تھے، وہ ایک پجاری کو لے کر کے آ گئے۔ کوئی سادھو تھا، پجاری تھا، اس کو لے کر کے آ گئے، کہا کہ یہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے درد وغیرہ کو دور کر دو۔ اعلیٰ حضرت نے منہ پھیر لیا اور اس کے بعد لیٹے رہے۔ کہتے ہیں منع کرنے کے باوجود وہ زبردستی آ کر کے پیٹ پر اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پھیرنے لگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 2 دن سے اتنا درد نہیں ہوا تھا جتنا ہاتھ رکھنے سے ہو گیا۔ کیوں؟ میرے عزیزو، یہ ایمان ہے۔ حالات جیسے بھی سخت ہو جائے، نبی کا غلام اپنی بیماریوں میں بھی نبی کے دربار میں آتا ہے۔ شفا اور درد ساری چیزیں یہی بیان کرتا ہے۔ اسی لیے مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ حضور پاک کی بارگاہ میں یوں کہو، شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود۔ حالات برے ہیں تو کسی کا جھنڈا اٹھانے سے صحیح نہیں ہو جاتے۔ آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں یوں کہو، یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ اگر نبی پاک ساتھ ہے تو پھر خوف کیا ہے، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، یا رسول اللہ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ بس میرے عزیزوں، میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، ختم اس بات پہ کرتا ہوں، حالات کی سنگینیوں کو دیکھ کر کے ان وقت کے دھاروں میں بدل جانے کا نام ایمان نہیں ہے۔ مسلمان کبھی طوفانوں میں بہتا نہیں ہے، آندھیوں میں بھی کھڑا رہ جاتا ہے۔ ٹل نہ سکتے تھے جو جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ مسلمانوں کی شان تھی، نہ ان کو دریاؤں کی موجوں نے روکا کبھی، نہ تیز و ترار طوفانوں نے روکا کبھی، نہ یورپ کے سخت میدانوں نے روکا، نہ افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں نے روکا۔
یہ بڑھتے گئے جس کو اقبال کہتا ہے تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، کسی سے رکتا نہیں تھا سیل رواں ہمارا، حالات کی وادیوں میں بہہ جانے کا نام مسلمان نہیں ہے، طوفانوں سے ٹکرانے والے کا نام غلام مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اسی لیے سچ کہا ہے کسی نے، باطل کے تلوے چھاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، باطل سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ آج تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہے، اس لیے جمے رہو، ڈٹے رہو اور اس دین پر قائم رہو۔ میں کسی کے چھیڑ چھاڑ کی بات نہیں کر رہا، زبردستی جا کر کے کسی کی چوٹی کھینچو، کسی کو پکڑو، نہیں، ہمارا مشن ہی نہیں ہے۔ ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، اس پر جمے رہو میرے عزیزوں، ہم دوسروں کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ حضور پاک کے دربار میں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آؤ اس بات پر گفتگو ختم کرتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے اب تک بہت جی لیے، اپنی خواہشات سے بہت جی لیے، اپنے جو تمنائیں تھی اس کے حساب سے جیتے رہے، لیکن اب یہ عہد کر کے اٹھیں گے ہم اپنی مرضی سے نہیں جیئیں گے۔ زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ عرض کرتے ہیں آقا کی دربار میں، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا، اور یا رسول اللہ بنے دو جہاں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، لبیک یا رسول اللہ۔ صلاۃ و سلام کے بعد اڈاج بڑے ویرے اڈاج نیاز کھا دیجئے۔